باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ملک اس وقت جس افراتفری کا سیاسی افراتفری کا شکار ہے اس سے تقریباً ساری قوم پریشان، اور تمام تر توجہات لوگوں کی ایک ہی طرف لگی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پی ڈی ایم عدم اعتماد کا شوشہ لے کے در بدر پھر رہی ہے، اور وہ سیاسی مخالفین جن کے ساتھ 22 سال سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کیا گیا تھا، ان کے دروازے پہ بھی جا کے دستک دے رہی ہے۔ اور چند روز پہلے جس پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس دیا تھا، جن کے خلاف پریس کانفرنسیں کی تھی مریم نواز صاحبہ نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اسی پیپل پارٹی کی شہباز شریف صاحب دعوتیں کر رہے ہیں اور پیٹ پھاڑنے کی بجائے پیٹ ملا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، اور مقصد اور ایک ہی ہے کہ کسی طرح خان صاحب سے یعنی وزیر اعظم سے جان چھڑائی جائے۔ اس کے لیے چودھری صاحب کے دروازے پہ بھی گئے، اور بھی درون خانہ ہنگامے ہیں، کیا کیا سازشیں مسلسل چل رہی۔ جہانگیر ترین صاحب بھی سرگرم ہیں، وہ بھی پھر رہے ہیں۔ باقی بھی سیاسی کھلاڑی سارے جو ہیں وہ دن رات اسی فکر میں ہیں کہ آنے والا جو سیاسی سیٹ اپ ہے اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی حصہ بن جائے، اور کسی نہ کسی طرح ان کو چکر سے، کوئی دھوکے سے، کوئی بندے خرید کے، کوئی بولی لگا کے، کوئی کسی سیاسی پارٹی کے لوٹے اپنی طرف ملا کے اس نظام کو تہو بالا کریں اور پھر اپنی مرضی کے بندے لائیں۔ نظام تو یہی رہے گا، یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے یہی کھیل دیکھ رہے ہیں، تقریباً 88 سے تو یہ دیکھ رہے ہیں۔ 85 والے انتخابات غیر جماعتی تھے، اس میں بھی خرید و فروخت ہوئی، اور خرید و فروخت کر کے میاں برادران کو لایا گیا، اور اس کے بعد سے پھر لے کے چل سو چل ہے۔ یہ کھیل جو ہے سارے اداروں کے پاس، ایجنسیوں کے پاس ثبوت ہیں، کون کون کہاں کہاں کب کب کتنے میں بکا، کس نے خریدا، پیسہ کہاں سے آیا، کیا ہوا۔ لیکن ہمارے ادارے بھی خوش ہوتے ہیں اس طرح کا کھیل کھلا کے، اور وہ بھی خاموشی سے تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ ہماری عدالتیں سیاستدانوں کی، خاص کر کے وہ سیاستدان جو اقتدار میں ہوں یا آنے والے ہوں، ان کی مرضی کے فیصلے کرتی ہیں، مرضی کی تاریخیں دیتی ہیں۔ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عوام مر رہے ہیں، عوام بھوک سے، پیاس سے، بجلی کے ہاتھوں، پٹرول کے ہاتھوں، ڈیزل کے ہاتھوں رسوا ہو رہے ہیں۔ اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، ان کو یہ سیاسی کھیل سے غرض ہے جس میں وہ لگے ہوئے ہیں سیاستدان۔ کل اگر وہ خرید و فروخت کر کے کوئی 10 15 20 ممبر توڑ کے کوئی ان کو کچھ لے دے کے فرض کر لیتے ہیں عدم اعتماد، پھر کیا ہوگا؟ کون آئے گا؟ اس پہ ان کا اختلاف ہے، سارے خود آنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب بڑی تیاری کر کے پھر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی امیدوار ہیں، ہونا بھی چاہیے، مریم صاحبہ بھی امیدوار ہیں کہ کسی طرح ہمارا پھر نمبر آ جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر آپ عوام کو کس جرم کی سزا دے رہے؟ جو کچھ آپ کھیل کھیل رہے ہیں اس میں عوام کا کیا بھلا ہوگا؟ پہلے آپ کو 25-30 سال سے عوام نے دیکھا، اور اب بھی دیکھ رہی ہے۔ سندھ میں جو حال ہو رہا ہے بچیوں کا، کالجوں میں جس طرح ان کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، بلیک میل کیا جا رہا ہے، بچیوں کو اٹھا کے وڈیرے لے جاتے ہیں، اور کوئی تھانے دار، کسی میں جرت نہیں کہ ان کے خلاف کو پرچہ بھی کر سکے۔ بلاول میں ہمت نہیں کہ ان تھانے داروں کے خلاف کوئی لفظ بھی بول سکے۔ سندھ میں جو کرپشن کا بازار گرم ہے،
اس پہ بلاول صاحب کی زبان سے کبھی آپ لاڑکانہ میں جو کچھ ہوا ابھی 1-2 دن پہلے، جو واقعات ہو رہے ہیں اس پہ ان کو کوئی فکر نہیں کہ جو اللہ نے ہمیں جس صوبے کا ذمہ دار بنایا ہے اس صوبے کے عوام کو ریلیف دیں، نہ ان کی نظر تو اوپر ہے، اسلام آباد پہ نظر ہے کہ اسلام آباد بھی ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے، پورا ملک ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ تو اس سیاسی افراتفری سے صاحب عوام پریشان ہیں۔ اسی لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ نظام جو ہے بہت بری طرح ناکام ہو چکا، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں، جو کھیل کے اس نظام کو آپ کسی نہ کسی طرح تھوڑی بہت آکسیجن دینے کی کوشش کرتے ہیں، 1.5-2 سال چلاتے ہیں، پھر شور پڑ جاتا ہے، پھر دھرنے، پھر مارچ، پھر ایک دوسرے کے خلاف اندرونی سازشیں، بیرونی سازشیں، اور باہر کی طاقتوں کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے خلاف سازشیں۔ کوئی انڈیا کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، کوئی امریکہ کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، کوئی کسی کا ایجنٹ بنا ہوا ہے۔ عوام آخر کب تک اس چکی میں پستے رہیں گے، اس ظلم کی چکی میں؟ عوام اس نظام کے ہاتھوں پریشان ہیں۔ اس لیے ذمہ داروں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس بدترین نظام سے قوم کی جان چھڑائیں، جو عوام کو نہ انصاف فراہم کر سکا، نہ صحت فراہم کر سکا، نہ ایجوکیشن فراہم کر سکا، نہ امن و امان فراہم کر سکا۔ عوام پستے عوام ہیں، مار عوام کھاتے ہیں، لائنوں میں عوام لگتے ہیں، دھکے عوام کھاتے ہیں، ووٹ عوام دیتے ہیں، اور پھر 5 سال سیاستدان جو کچھ ان کے ساتھ کرتے ہیں، اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے میں تو بار بار متوجہ کر رہا ہوں، الیکشن سے پہلے بھی کرتا رہوں گا، کہ اس نظام کے ذریعے جتنے بھی اس میں تیاری کر کے گھسنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی چھلانگ ماریں اور ہم بھی کوئی 5-10 کروڑ روپے خرچ کریں، اسمبلی میں کسی طرح پہنچ جائیں، جو پہنچ گئے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان سے کارکردگی پوچھ لیں آپ۔ آج یہ 3 سال 3.5 سالوں کی کارکردگی، بلکہ اب 3.25 سال ہو گئے، اس سے پہلے 5 سال والوں کی، اس سے پہلے 5 سال والوں کی، اس سے پہلے 5 سال والوں کی کارکردگی پوچھ لیں، تو آپ کون سا ثواب میں حصہ لینے کے لیے بےتاب ہیں، بڑے بے قرار ہیں کہ کسی طرح ہمیں بھی حصہ مل جائے، ہم بھی اندر چلے جائیں اور اس گندے کھیل میں ہم بھی شریک ہو جائیں۔ عوام سے بھی عرض کرتا ہوں، اور جو سنجیدہ فکر قائدین ہیں جماعتوں کے، ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اس نظام کے خلاف اٹھیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ گندگی میں آپ گندے پانی میں کوئی روڑا پھینکیں گے تو وہاں سے گندی چھینٹیں ہی اڑیں گی نا، اس سے آپ یہ امید لگا کے بیٹھے رہیں کہ کوئی بہتری آئے گی، دور دور تک بھی اس کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے امید ہے، میرا رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کرم فرما دے، یہ قوم اگر نظام مصطفیٰ کی طرف مڑ جائے تو شاید حالات جو ہیں وہ ہمارے بدل جائیں اور قوم کی قسمت بدل جائے۔